340 ہجری کے اندر 350 ہجری کے اندر یہ کتاب مرتب کی جا رہی ہے. تقریباً 350 سال کے بعد یہ کتاب مرتب کی جا رہی ہے. تو اتنی مدت تک یہ خطبات کیوں منظر عام پر نہیں آئے؟ تو جو تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام کی غیبت صغریٰ اور پھر غیبت صغریٰ کے بعد جو حالات تشیع پر تھے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. شیخ مفید، شیخ صدوق اور شیخ توسی، ان لوگوں نے تشیع کو سنبھالا. ان شخصیات نے اس کٹھن اور مشکل وقت میں شیعت کو محفوظ رکھا. جب دیواروں میں چننے کے دور تھا، زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا. کسی کے نام کے ساتھ بھی اگر مجھے علامہ فیروز الدین رحمانی کہنے دیجئے کہ کیا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور عالم ہوں گے کہ جن کے درباروں میں پذیرائی ہوتی ہو. اس مکتب کے عالم دین درباروں میں گردن کٹوایا کرتے تھے، جا کر بولتے تھے اور گردنیں اڑا دی جاتی تھی. تاریخ تشیع بیان کرنا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جملے میں سنتے جائیے. یہ وہی دور تھا مولا کی شہادت کے بعد سے لے کر اور احمد آل بویا تک پہلی شیعہ حکومت بنی ہے. پہلی شیعہ حکومت 385 کے اندر احمد آل بویا نے بنی عباس سے حکومت کو لیا اور پہلی مرتبہ حکومت. اہواز، یہ ہمارے علاقے، یہ سب نمائندگان تھے اس وقت میں آل بویا کے. اور تقریباً 80 سال تک آل بویا نے، کہہ لیجئے 100 سال تک آل بویا کی حکومت کی وجہ سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، ورنہ مسلسل ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی تھی. یہ وہی دور ہے جن ادوار کے اندر کتابیں مرتب ہوئی ہیں. یہ کتب اربع، یہ اربع میں تھیں، 400 کتابیں تھیں جو 4 رہ گئیں. یہ سید رضی کی کتاب، یہ اس کٹھن دور سے گزرنے والے علماء اور صاحبان قلم تھے. ہاں عزیزان اکرامی، ایک اعتراض نہج البلاغہ کے اوپر اور ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے شخصیات پر تنقید کی ہے. میرے مولا کے اس کلام پر ایک شبہ ہی ڈالا گیا کہ علی بن ابی طالب نے شخصیات پر تنقید کی ہے. خطبہ شقشقیہ، حضرت نے خطبہ دیا اور سمندر معرفت علی، دل کی آواز، علی کا درد بیان ہو رہا تھا زبان مبارک سے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس خطبے کے ناتمام رہنے پر جتنا مجھے دکھ ہے، کسی بات کا دکھ نہیں ہے. ایک نااہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں بصرے سے آیا ہوں، میرا فلاں مسئلہ سن لیجئے، آپ خطبہ بعد میں دیجئے گا. مولا نے وہی خطبہ چھوڑ دیا، اس کا مسئلہ حل کر دیا. ابن عباس نے کہا مولا جاری رکھیے. حضرت فرمایا شقشقہ تھا، ایک سینے میں اٹکا ہوا غصہ تھا جو میں نے نکالا ہے، اب کچھ نہیں کہوں گا. اس کے بعد مولا نے آگے اپنے خطبے کو جاری نہیں رکھا. یا ایک جگہ مغیرہ ابن شعبہ جب بے ادبی کر رہا تھا تو حضرت نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا لعین ابن لعین الابتر، اے لعنتی ابن لعنتی، اے تم بریدہ کی اولاد. نہج البلاغہ کا لفظ ہے اس لیے بول رہا ہوں. الشجرۃ التي لا اصل لها ولا فرع لها، تیرا تعلق ایسے شجرہ سے ہے، تیرا تعلق ایسے درخت سے، نہ جس کی جڑیں ہیں نہ جس کی شاخیں ہیں. میرے مولا نے مغیرہ ابن شعبہ سے یہ اس کو مخاطب کیا. تو کہا جاتا ہے کہ علی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے کسی سے بات کرے. یہ سید رضی کا غصہ ہے جو علی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے لکھ دیا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ مولا علی کا ہی کلام ہے. ابن شبیب نامی مصر کے ایک عالم دین کہتے ہیں جیسے مجھے یقین ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ایسے ہی مجھے یقین ہے کہ یہ خطبہ علی کا ہے. اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اصحاب کرام نے ایک دوسرے پہ تنقید کی ہے. عزیزان گرامی، وقت بہت تنگ ہو گیا، مجھے کہنے دیجئے پاکستان کے مسائل میں ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے مدرسوں میں تاریخ تحلیلی پڑھانی پڑے گی.
تاریخی حقائق کو تحلیلی نگاہوں سے پڑھانا پڑے گا۔ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے بارے میں غلط باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں اور وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی کتابیں پڑھ لیں تو ہم سے غصہ نہیں کریں۔ ہم بڑے ادب اور احترام سے تاریخ کی تحلیل اس لیے کرتے ہیں تاکہ عبرت بنے، تاکہ سبق ملے، تاکہ آئندہ کے معاملات ٹھیک رہیں۔ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہوتی، اپنی ترقی مطلوب ہوتی ہے۔ اور اگر مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں تحلیلی انداز سے تاریخ کو پڑھایا جائے تو یقیناً یہ مسئلہ حل رہے گا۔ نہیں پڑھا رہے آپ اپنے مدرسوں میں، اور پھر جب ہم مجلس میں بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے برا بھلا بولا جا رہا ہے۔ ہم برا بھلا نہیں بول رہے، ہم تاریخی حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ میں عزیزان گرامی یہاں نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اس ملک سے فساد بند ہوگا، تاریخ آپ نہیں لے جا سکتے کہیں پر بھی۔ کہاں لے جائیں گے تاریخ؟ چلیں میں نے بیان کرنا بند کر دی، آپ نے بیان کرنا بند کر دی، تو یہ حل ہے اس کا؟ تاریخ کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ حل ہے؟ حل تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کو بیان کریں اور تحلیلی انداز سے بیان کریں، سمجھائیں لوگوں کو، تجزیہ کریں، حل پیش کریں اس کا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے راہ حل رہے، آئندہ آنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم ہو۔ نہیں ہوگا پاکستان کا یہ مسئلہ حل، یہ ٹولوں کی صورت میں ہمیشہ لوگوں کو مارنے کے لیے نکلتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دینا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں شخص معصوم نہیں تھے، وہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، ایک دوسرے پہ تلواریں چلائی ہیں، گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا اس موضوع کو زیادہ چھیڑوں، میں تو صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مسئلہ حل کرنا یا نہیں کرنا، یہ کہہ کے صاحب بیان نہ کیا جائے اور دل آزاری کی باتیں نہ کی جائیں۔ کہاں لے جائیں گے آپ تاریخ کو؟ تاریخی حقائق ہیں۔ قرآن نے تاریخ کو بیان نہ کیا ہوتا تو تاریخ کو بیان کرنا سنت الہی نہ ہوتا۔ قرآن مجید تاریخ کو بیان کرتا ہے، تاریخ بیان کرنا سنت پروردگار ہے۔ اللہ کے انداز ہدایت میں سے ایک ہدایت ہے، طریقہ ہے۔ قصص انبیاء قرآن مجید میں واقعات، تاریخی واقعات۔ دعوت فکر ہے، بزرگ عالم دین جن کی خدمات ہیں ان کی موجودگی میں نے درد بیان کیا ہے۔ آج 8 محرم ہے، آج ایک ایسے شہزادے کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو غلام بولتا ہے، جو کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہیں کہتا۔ ہمیشہ حضرت عباس نے امام حسین کا خود کو غلام بولا، جبکہ بھائی ہیں، فرزند علی ہیں۔ آج اس شیر کا تذکرہ ہے جس کا ذکر آ جاتا ہے تو آج بھی دشمن کے دل دہل جاتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ وہ صرف نیزہ لے کر گیا تھا تو 4000 سپاہیوں سے گھاٹ چھڑا لیا تھا۔ مولا حسین نے تلوار لے لی، کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، یہ نیزہ لے لو تاکہ اپنا دفاع کر سکو۔ جو صرف نیزہ لے کر گیا وہ 4000 سپاہیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گیا۔ جب جناب عباس کے مصائب سنے اور پڑھے جائیں تو ان کی ماں کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ بڑی عظیم خاتون ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی نے، مولا علی نے حضرت ام البنین سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کا کربلا میں ساتھ دے سکے۔ ایک بیٹے کی تمنا تھی، بی بی ام البنین نے 4 بیٹے عطا کیے۔ بی بی کے بطن سے 4 بیٹے تھے حضرت علی کے، ایک اون، ایک جعفر، ایک عثمان اور ایک عباس۔ 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں بی بی، اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان کھینچتی ہیں اور قبروں پہ بیٹوں کے نام لکھتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں۔ اے لوگوں مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ میں بیٹوں کی ماں کہاں رہی؟ جس کے 4 بیٹے رہے تھے اس کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ جب خبر شہادت پہنچی نا مدینے میں، جناب ام البنین کے کان تک خبر آئی کہ حسین کو مارا گیا،
تو بیوی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کہا، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں عباس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو کسی نے بیوی سے کہا تھا، بیوی آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کہ میں نے عباس کو جوان اس لیے کیا تھا کہ حسین مارا جائے، میں نے عباس کو اس لیے پال کر جوان کیا تھا کہ حسین کو دشمن مار دے۔ کہ بیوی آپ کو نہیں معلوم، جب تک عباس زندہ رہے حسین کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا۔ اور جب آئی تھی نا جناب زینب مدینے میں رہائی کے بعد، اور سب سے پہلے عصا کا سہارا لے کر جناب ام البنین اس خیمے کے قریب گئی تھی جہاں بی بی بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب فضل جناب عباس کے فرزند اپنی دادی کو سہارا دے کر آ رہے تھے، اور آئیں جناب زینب کے گلے لگ کر کہا، اے زینب پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا عباس کیا کر رہا تھا جب حسین کو مارا جا رہا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ تو جناب زینب نے کہا تھا، اماں میرے بھائی عباس کو کچھ مت کہیے، میرے بھائی عباس کو کچھ مت کہیے، اس لیے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کے سر پر گرز مارا گیا، عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا۔ اے اماں جب تک میرا بھائی عباس زندہ رہا مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی میری چادر اتارے گا۔ اے اماں جب تک میرا عباس بھائی زندہ رہا حسین کی طرف کسی نے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا، جب عباس مارا گیا تب حسین کو شہید کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ آپ نے گریہ کر لیا، ایک منزل اور لے لے عزاداروں کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر حرم حضرت عباس میں جناب عباس کا مقتل پڑھ رہا تھا، جناب عباس کی مصیبت کا بیان دے رہا تھا، لوگوں نے گریہ کیا، آوازیں بلند ہوئیں، صدائے گریہ گونجنے لگا، اور جب مجلس مکمل ہو گئی اور یہ گھر پر چلے گئے تو بستر خواب میں جناب زہرا دکھائی دی، فرمانے لگی، اے ذاکر عباس، اے میرے عباس کے مصیبتیں بیان کرنے والے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرا بچہ گھوڑے سے کیسے گرا تھا؟ ارے جس کے بازو نہ ہوں وہ اگر اونچائی سے بلندی سے گرے تو وہ کیسے گرے گا؟ منہ کے پل عباس آئے، آواز دی، مولا سلام لیجئے گا۔ حسین بڑھے اور کہتے جاتے تھے، الان ان کا سرا ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ اور مصائب کا سنے گے عزاداروں، پہنچے میرے مولا حسین لاشے پر، میرے مولا حسین لاشے پر پہنچے، کیا دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور عباس زمین کربلا پر نفس لے رہے ہیں، ابھی عباس کے بدن میں سانس ہے۔ نزدیک آ کر کہا، عباس کوئی بات ہو تو کہو، کہ مولا چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہ عباس چہرے کی زیارت کرو، کہ مولا ایک آنکھ میں تیر مارا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے، مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، میرے مولا عباس نے چہرے کی زیارت کی، کہ مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے گا، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ ارے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ کہ عباس میری بھی ایک تمنا ہے، عباس مجھے بھائی کہہ کے پکارو، عباس مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس نے یاغی کہا، روح پرواز کر گئی، منہ پر منہ رکھ دیا، سینے پر سینہ رکھ دیا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عالم ہمتن فغان و شینست، ہر پیر و جماعت نالا کنا حسین حسین است۔ عالم ہمتن فغان و شینست، ہر پیر و جماعت نالا کنا حسین حسین است۔ کرتے ہیں بکا دونوں جہاں ہائے حسینہ، ہے جن و ملک نوح کنا ہائے حسینہ، ہر پیر و جوان نالہ کنا حسین حسین۔